السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصیرا۔ سامعین محترم، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 ہے۔ ہم تسلسل کے ساتھ قرآن کریم کے منتخب آیات پہ بات کر رہے ہیں۔ آیت نمبر جو 115 ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو شخص رسول کی مخالفت کرتا ہے حالانکہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کا راستہ چھوڑ کے کسی اور راہ کو اپناتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو پھر وہ جس طرف رخ پر کرتا ہے، جس طرف چل پڑتا ہے، ہم اسی طرف اس کو چلا دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جہنم، اور آخر کار ہم اسے جہنم میں پہنچا کے چھوڑتے ہیں، وساءت مصیرا، جہنم تو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ حضرات محترم، انتہائی اہم ترین آیت اور انتہائی خطرناک ترین بات کہ اللہ بندے کو ایک حد تک سمجھانے کا بندوبست کرتے ہیں، لیکن ہدایت واضح ہونے کے باوجود جب بندہ بات کو سمجھتا نہیں، اہل ایمان کے راستے کو جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جس طرف وہ رخ کرتا ہے اسی طرف اس کی راہیں کھول دیتے ہیں، پھر اسے گناہوں کے بھرپور مواقع اللہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ خود گناہوں کے بھرپور مواقع چننا چاہتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ والی بات ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے کہ جب ہمارے لیے ہدایت واضح ہو چکی ہے اور ہم کہتے ہیں نہیں اچھا کل توبہ کر لیں گے، اچھا پرسوں توبہ کر لیں گے، اچھا آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے، تو ایسا نہ ہو جس طرف ہم چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسے گناہوں کے بھرپور مواقع دے دیں کہ واپسی کا راستہ ناممکن ہو جائے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو اللہ اسے معاف کر سکتے ہیں، اللہ چاہے معاف کر دیں، اللہ چاہے معاف نہ کریں سزا دے دیں، اللہ چاہے سزا دے کے معاف کر دیں، بہرحال شرک کی کوئی معافی نہیں۔ جس شخص کی موت شرک پر ہوتی ہے اس کے لیے ہمیش ہمیش کی جہنم ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ کفر و شرک کے معاملے میں ایک انسان کو کس قدر حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کفر و شرک کے حوالے سے، نظریات کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے امت محمدیہ کو جس قدر حساس بنانا چاہتا ہے، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ خصوصاً ہمارے اس خطے میں جو امت ہے بر صغیر پاک و ہند میں، وہ کفر و شرک کے حوالے سے اتنی ہی بے حس ہو چکی ہے۔ اب تو یہ بے حسی ہر طرف پھیلتی جا رہی، عرب کیا عجم کیا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے عربوں کو عجمیوں سے زیادہ کفر و شرک کے حوالے سے محفوظ کر رکھا ہے۔ خیر ایک الگ بحث ہے۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ مشرک لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے کس کو ہیں؟ عورتوں کو پکارتے ہیں، دیویوں کو پکارتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہوئے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ، یہ دراصل سرکش شیطان کی عبادت کرتے ہیں، یہ دراصل سرکش شیطان کی عبادت کرتے ہیں جس پر اللہ نے لعنت کی ہوئی ہے، وہ لعنت زدہ ہے۔
اصل میں شیطان کی سرکش شیطان کی عبادت کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ کفر و شرک کی طرف وہی کھینچ کے لوگوں کو لگاتا ہے. تو اس حوالے سے دیوی دیوتاؤں کی، غیر اللہ کی پوجا بھی دراصل شیطان کی پوجا ہے، جو جس کی ترغیب پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، جس کے سبز باغ دکھانے پہ یہ سارا کفر و شرک کا بازار گرم ہو رہا ہے. وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، شیطان نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ میں ہر صورت تیرے بندوں میں سے اپنا ایک مقرر حصہ لے کے رہوں گا. لَأَتَّخِذَنَّ کا لام بھی تاکید کا اور نون بھی تاکید کا، وہ بھی ثقیلہ. میں ضرور تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ لے کے رہوں گا. میں ایک انسانوں میں سے بہت بڑا کوٹا جہنم پہنچا کے رہوں گا، اور میں اپنا حصہ لے کے رہوں گا. یا اللہ سب کچھ تیرا ہے، لیکن میں انسانوں کو بہکاؤں گا، انسان میرے بہکاوے میں آئے گا. جو چیز وہ تیرے نام دیتا ہے وہ چیز میرے نام بھی دینے شروع کر دے گا. نظر نیاز تیرے نام پہ بھی دے گا، نظر نیاز وہ میرے نام پہ بھی دینا شروع کر دے گا. وہ آج یہ دور آ چکا ہے، آپ دیکھ لیں. آج اللہ کو چھوڑ کر بزرگوں کے نام پہ نیازیں دی جاتی ہیں. ہاں ایک پڑھا لکھا محدود سا طبقہ وہ موجود ہے جو الفاظ غلط بولتا ہے لیکن عقیدہ غلط نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے جی ہم نے فلاں حضرت کی نیاز دی ہے. کیا مطلب بھائی اللہ کے نام دیے، ثواب ہم اسے پہنچا رہے ہیں. یہ پڑھا لکھا بڑا محدود طبقہ ہے. لیکن فلاں بزرگ کے نام کی نیاز ایک بہت بڑی جہلا کی جو تعداد ہے. جس طرح اللہ کے نام پہ کوئی چیز دیتے ہیں وہ بزرگوں کے نام پہ وہ چیز دیتی ہے. جی فلاں بزرگ کے نام پہ یہ دے گے بطور نیاز، یہ بکرا ہے بطور نظر نیاز، یہ کوئی اور چیز ہے بطور نظر نیاز. ٹھیک ہے، تو یہ سب شیطان کی کاروائیاں ہیں. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، شیطان کہہ رہا ہے اللہ سے، یا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا انہیں. آج وہ بہکاوے کے تمام طریقے اختیار کر رہا ہے. آج آپ دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں مذہب فیصلہ نہیں کرے گا، سوسائٹی فیصلہ کرے گی کہ مرد کو کون سے حقوق دینے کون سے نہیں دینے، عورت کو کون سے حقوق دینے کون سے نہیں دینے، کیا گناہ ہے کیا ثواب ہے، کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے. اچھائی برائی کا معیار دین نہیں ہے، سوسائٹی ہے. یہ بہکاوے نہیں تو اور کیا ہے. اور ہزاروں مثالیں آپ کے سامنے، مختصر وقت میں صرف اشارہ ہی کر سکتا ہوں آپ کے لیے. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں انہیں جھوٹی آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں جھوٹی آرزوؤں میں الجھاؤں گا. آپ دیکھیں کس قدر اس نے امت کو جھوٹی آرزوؤں میں الجھا کے رکھا ہوا ہے. یہود کیا کہتے تھے؟ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہودی کہتے تھے جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا. عیسائی کہتے تھے جنت میں ہم ہی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ چھو نہیں سکتی. ہاں گنتی کے چند دن جو ہم نے بچھڑے کی پوجا کی تھی نا، اس کے لیے شاید ہم آگ میں چلے جائیں تھوڑا بہت، وگرنہ جہنم کی آگ ہمیں چھو نہیں سکتی. کیوں بھائی؟ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. پہلے انہوں نے نبیوں کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اللہ کا نائب قرار دیا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے، اللہ کے اختیارات میں شریک. عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اللہ کے اختیارات میں شریک. اور جب لوگوں کا ذہن بن گیا نبیوں کے بارے میں کہ یہ نبی اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے اختیارات میں شریک ہیں، تو اپنے آپ کو سامنے کر دیا. نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں. کیا مطلب؟ ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اختیارات میں شریک کر رکھا ہے. ہم کسی کو برباد کریں، آباد کریں، عزت دیں، ذلت دیں، تقدیر سنواریں، تقدیر بگاڑ دیں، یہ کام اب ہمارے پاس ہے. ہم اللہ کے چہیتے ہیں. جب ہم اللہ کے چہیتے ہیں تو ہمیں آگ بھی نہیں چھو سکتی. کتنی جھوٹی آرزو ہیں. اسی طرح مشرکین مکہ
فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ بزرگان یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں. جب یہ سفارش کرتے ہیں تو اللہ پیار میں ٹال ہی نہیں سکتا. یہ ساری جھوٹی آرزویں، جھوٹی تمنائیں جن میں شیطان نے ان کو الجھا کے رکھا ہے، قرآن نے دیگر مقامات پر ان جھوٹی آرزوؤں کا باقاعدہ ذکر کیا ہے. تو یہ صرف قصہ کہانی نہ سنیں حضرات محترم، آج کے معاشرے پر اس کو منطبق کریں. آج بھی ایسا ہی ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم نے فلاں حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، بس اب جنت ہماری پکی ہے. لا الہ الا اللہ. اور ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے پیر مرشد کے کہنے پر نماز نہیں پڑھتے. یہاں میں پیروں اور مرشدوں کی مخالفت نہیں کر رہا، خود الحمدللہ میرا پیر مرشد کے گھرانے سے تعلق ہے. یہاں ان کی بات ہو رہی ہے پیر کے نام پہ دبا ہیں، مرشدوں کے نام پہ دبا ہیں، جو دین کو بیچتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. اللہ اکبر. آج بھی ایسا ہی ہے. یعنی مرشد کے کہنے پر نماز معاف ہو جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مرشد کے کہنے پر آدھی روٹی کھاتے ہیں، آدھی روٹی سے زیادہ کیوں نہیں کھانی؟ جی مرشد نے منع کر دیا. مرشد کے پاس کوئی حلال حرام کی طاقت ہے کہ وہ چاہے تو حلال کو حرام کر دے، حرام کو حلال کر دے؟ یہ مثالیں آج بھی موجود ہیں. خواب میں جی میں نے دیکھا مرشد نے مجھے کہہ دیا بیٹے کو بندہ ذبح کر دیتا ہے. انشاءاللہ کل شاید بات آئے گی یا پرسوں بات آئے گی، اس حوالے سے قرآن کریم بھی ذکر کرتا ہے. مشرکین یہ کام بھی کرتے تھے، اولاد کو ذبح کر ڈالتے تھے. وہ کون سی چیز ہے جو مشرکین مکہ میں تھی، کفار مکہ میں تھی، دور جاہلیت میں تھی اور آج نہیں ہے؟ تو اس لیے قرآن کو قصے کہانیوں کی صورت میں نہ سنا کریں. قرآن امتوں کی سرگزشت سامنے رکھتا ہے تاکہ لوگ پڑھ کے برے انجام سے بچیں، برے اعمال سے بچیں. خود میں نے ایک ایسے ساتھی کا مشاہدہ کیا جو نماز نہیں پڑھتا تھا. کیا جی؟ نماز کے وقت تسبیح ہاتھ میں لیتا تھا. کیا جی؟ کہتا جی مرشد نے کہا ہے بس نمازیں معاف ہے، نماز کے وقت تسبیح کر لیا کرو. یہ جہالت اطراف میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں بہت پھیلی ہوئی ہے. پڑھنا لکھنا تو شعور دیتا ہے نا، وہ شہروں میں ہے. ایسے لوگ شہروں میں آ کے پڑھ لکھ جاتے ہیں تو کچھ شعور آ جاتا ہے، کچھ انسان بن جاتے ہیں، ورنہ تو نری حیوانیت ہے. تو وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، یا اللہ میں تیرے بندوں کو سمجھاؤں گا، سکھاؤں گا، ترغیب دوں گا. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ میری ترغیب پہ، میرے سمجھانے پہ، میرے بہکانے پہ جانوروں کے کان چیر کے تیرے علاوہ ہستیوں کے نام پہ ان جانوروں کو رکھ دیں گے. مشرکین اس طرح کرتے تھے. جس جانور کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ کرنا ہو پھر اس سے وہ کوئی خدمت بھی نہیں لیتے تھے. قرآن کریم کے دیگر مقامات پر اس کی تفصیل موجود ہے. چند بچے جننے کے بعد کسی جانور کو کسی بزرگ ہستی کے نام پہ کرنا ہوتا تو اس کا کان چیر دیتے تھے، اور کان چیرنا نشانی ہوتی تھی کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے، یہ فلاں بزرگ کے نام پہ ہو چکا ہے یہ جانور. اور یہ شیطان نے اللہ سے کہا ہے یا اللہ میں تیرے بندوں کو ترغیب دوں گا، بہکاؤں گا، وہ میرے بہکانے پر جانوروں کے کان چیریں گے. آج ہے خود میں نے کیا اب تو خیر کم ہو گیا. ایسے جانور ہوتے ہیں جو لوگ بزرگوں کے نام پہ چھوڑ دیتے ہیں. وہ جانور فصلوں میں بھی گھس جائے نا، فصل کے مالک کی طاقت نہیں ہوتی ان کو باہر نکالیں، کہتے جی بزرگ ہستی ناراض ہو جائے گی. ویگن والے گزرتے ہیں، مزار کے سامنے چندہ دیتے ہیں، اور یہ عقیدہ بھی ہوتا ہے چندہ دے کے نہیں جائیں گے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا یا آمدنی کم ہو جائے گی یا یہ ہو جائے گا. وہ بزرگ ہیں کہ کیا ہے؟ ذرا سوچے تو صحیح. بزرگ تو کبھی جگہ ٹیکس نہیں لیتے. ہم نے بزرگوں کو کتنا بدنام کر کے رکھ دیا ہے. یہ سارے شیطان کے بہکاوے ہیں. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یا اللہ میں انہیں ترغیب دوں گا، بہکاؤں گا، وہ تیری تخلیق میں تبدیلی پیدا کر دیں گے. تخلیق میں تبدیلی پیدا کر دیں گے. تخلیق میں تبدیلی پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟
تخلیق تکوینی میں بھی تبدیلی پیدا کریں گے، تخلیق تشریعی میں بھی تبدیلی پیدا کر دیں گے۔ اگر میں اس کو آسان الفاظ میں کہنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی تخلیق ہے اس میں وہ تبدیلی پیدا کریں گے، ٹھیک ہے؟ داڑھی منڈائیں گے، مردوں کے لیے داڑھی رکھنا یہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، اب اس تخلیق کو بگاڑیں گے، داڑھی منڈائیں گے، جسم کو گدائیں گے، یہ اللہ کے تخلیق میں تبدیلی ہے۔ مرد نس بندی کروائیں گے، اللہ کے تخلیق میں تبدیلی ہے۔ عورتوں کو اولاد کی صلاحیت سے محروم کیا جائے گا، یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے۔ مرد عورتوں کا لباس پہنیں گے، یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے۔ عورت مردوں کا لباس پہنیں گی، یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے۔ مرد عورتوں کی نقالی کریں گے، عورت مردوں کی نقالی کریں گے، یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے۔ اور پھر حلال کو حرام ٹھہرائیں گے، حرام کو حلال ٹھہرائیں گے، یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے۔ کیا قانونی طور پر ہمارے ملک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سود حلال نہیں ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا یہ تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے؟ یہ ہے۔ میں انہیں سکھاؤں گا، انہیں بہکاؤں گا، یا اللہ وہ تیری تخلیق میں تبدیلی پیدا کریں گے، تخلیق میں تیرے دین میں تبدیلی پیدا کریں گے، حرام کو حلال کریں گے، حلال کو حرام کریں گے۔ کتنی مثالیں ہیں اس کی، آپ اپنے معاشرے پر منطبق کرتے چلے جائیں، ہزارہا مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ لوگ اس اللہ کی تخلیق میں کس طرح تبدیلی کر رہے ہیں، مقصد تخلیق میں تبدیلی کرتے ہیں۔ چاند، سورج، ستارے، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ ہماری خدمت کرنا۔ یہ کائنات ہماری لونڈی بنی ہوئی ہے، اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی خدمت پہ لگا کے رکھا ہوا ہے، لیکن انسان نے مقصد تخلیق میں تبدیلی پیدا کر دی۔ جو چیزیں خدمت میں لگی ہوئی تھی انہی کی پوجا شروع کر دی۔ چاند ہماری خدمت میں لگا تھا، پوجا شروع ہو گئی۔ سورج ہماری خدمت میں لگا ہوا تھا، پوجا شروع ہو گئی۔ ستارے ہماری خدمت میں لگے ہوئے تھے، ستاروں کی چالوں کو قسمت پر اثر انداز سمجھا جانے لگا۔ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ ستاروں کی چال بڑی منحوس چال چل رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تقدیر کو جھٹلانا، ستاروں کی چالوں پر ایمان لانا، یہ تخلیق میں تبدیلی ہے، اللہ کے دین میں تبدیلی ہے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، جس کسی نے بھی اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، فقد خسر خسرانا مبینا، وہ انتہائی گھاٹے کا شکار ہو گیا۔ یعدہم ویمنیہم، شیطان تو جھوٹے وعدے کرتا ہے، جھوٹے زبانی وعدے کرتا ہے، ویمنیہم، جھوٹی آرزوؤں میں الجھاتا ہے، ہوسیں دلاتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے وعدے دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ سے بات کی آیت نمبر 115 سے لے کر 120 تک۔ آگے چلتے ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت ہے 128۔ گزشتہ دن یا گزشتہ سے پیوستہ دن، شاید گزشتہ دن ہی میں نے آپ کے سامنے وہ آیات رکھی تھی، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں، کفیل ہیں، گھر کی ریاست کا سربراہ اللہ نے مرد کو بنایا ہے، اور اگر عورت کے اندر نافرمانی کے جراثیم پیدا ہو جائیں تو اس کی اصلاح کیسے ہوگی، اس پہ بات تھی۔ آج اسی حوالے سے مزید آگے تشریح ہے آیت نمبر 128 میں کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اگر ایک عورت اپنے خاوند کی بے رخی کو دیکھے، بدسلوکی کو دیکھے، بد دماغی کو دیکھے، بے پرواہی کو دیکھے، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ کہ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا۔ ایک قرآن کا اسلوب دیکھیں اور ایک آج لوگوں کا وتیرہ اور رویہ دیکھیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر عورت اپنے خاوند کی بے پرواہی، بدسلوکی اور بد دماغی کو دیکھے تو قرآن اس سے کیا کہہ رہا ہے؟ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، تو مرد عورت، میاں بیوی دونوں پر اس حوالے سے کوئی مذائقہ نہیں کہ وہ حقوق کی کمی بیشی پر اترتے ہوئے کسی بھی سطح پر آ کے صلح کر لیں۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ،
کیونکہ جدائی سے صلح بہرحال بہتر ہے۔ یہ قرآن کریم کی خواتین و حضرات انتہائی صاف ترین آیت ہے جو مرد کے ظلم اور بے پرواہی کے باوجود عورت کو یہ آیت ترغیب دیتی ہے کہ اپنے حقوق میں کمی بیشی کو برداشت کر لو اور جدائی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ اب تک جس خاوند کی تم بیوی بن کے رہی ہو، تم اپنے حقوق میں کمی کر کے بھی اسی خاوند کی بیوی بن کے رہو۔ اور آج کا معاشرہ کیا سکھاتا ہے؟ چوٹ کے مقابلے میں چوٹ سکھاتا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ بیٹیوں کو سکھایا جاتا ہے اگر وہ ایک مکہ مارے تم نے 2 مکے مارنے، وہ ایک بات کرے تم نے 2 باتیں کرنی ہے، وہ آنکھیں کھولے تم نے اپنی 10 آنکھیں کھول دینی ہے، اس کی ایسی کی تیسی دھمکیاں دینے پر اتر آتے ہیں۔ اور ویسے میں آپ کو بتاؤں یہ ہوائی دھمکی دینے والے بھی نہ بڑے ہوائی دھمکی والے ہی ہوتے ہیں۔ قرآن کریم بتاتا ہے، عورت کو کہہ رہا ہے کہ تم اپنے مرد کی بد دماغی کو دیکھو، بدسلوکی کو دیکھو، بے وفائی کو دیکھو اور بے پرواہی کو دیکھو۔ تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں کہ تم میاں بیوی آپس میں صلح کر کے حقوق کی کمی بیشی پر اتر آؤ، مہر کی کمی برداشت کر لو، نان و نفقہ کی کمی برداشت کر لو۔ اگر تمہارے میاں کی 1 سے زائد بیویاں ہیں تو ذرا باری کی کمی بھی برداشت کر لو، کوئی بات نہیں۔ قرآن کریم مرد کے ظلم کے ہوتے ہوئے عورت کو کہہ رہا ہے کہ تم نے جدائی نہیں ڈالنی، کیونکہ کہہ رہا والصلح خیر، جدائی سے بہرحال صلح بہتر ہے۔ اپنے حقوق کو کم کر لو، اپنے حقوق کو کم کیا جا سکتا ہے، مرد بھی کم کر سکتا ہے، عورت بھی کم کر سکتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بوڑھی ہو گئیں تو انہوں نے اپنی باری اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہبہ کر دی تھی۔ یہ بخاری کی روایت ہے، صحیح روایت۔ تو میری مائیں بہنیں خواتین اس آیت کو ضرور فوکس کریں۔ وہ برقع پوش خواتین بھی جو دین پہ لیکچر دیتی ہیں، اللہ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے، وہ ان میں سے بھی ایک تعداد ہے جو ایسی آیتوں پر گفتگو صحیح طرح نہیں کریں گی، کیونکہ عورت کی کمزوری ہوتی کہ اس کی عمومی طور پر فیمنسٹ اپروچ ہوتی ہے، پھر وہ ایسی آیتوں کی طرف آنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتی۔ اب یہ کتنی صاف ترین آیت ہے کہ مرد کی بے رخی کے باوجود اللہ تعالیٰ عورت کو کہہ رہا ہے کہ کبھی بیشی کر کے صلح پہ آ جاؤ، جدائی سے بہرحال صلح بہتر ہے۔ اب تک تم نے جس کے ساتھ وقت گزارا ہے اسی کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کرو۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، آپس میں اختلافات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ قرآن اس کی وجہ بیان کر رہا ہے۔ کیا طبیعتوں میں اپنے حقوق کے بارے میں اپنے مفادات کے حوالے سے بخیلی اور لالچ رچا بسا دی گئی ہے؟ یہ قرآن کریم اختلاف دو میاں بیوی کے درمیان یا فریقین کے درمیان، کسی کے بھی درمیان بھی کوئی اختلاف ہو تو اختلاف آتا کیوں ہے؟ قرآن کریم نفسیاتی وجہ بیان کر رہا ہے کہ فریقین ہوں یا زوجین ہوں، ان میں اختلاف آتا کیوں ہے؟ بہن بھائیوں میں اختلاف کیوں آتا ہے؟ بھائی بھائی میں اختلاف کیوں آتا ہے؟ بہن بھائی بہنوں میں اختلاف کیوں آتا ہے؟ دوست دوست میں اختلاف کیوں آتا ہے؟ کاروباری میں اختلاف کیوں آتا ہے؟ ہمسائے میں اختلاف کیوں آتا ہے؟ جان پہچان والوں میں اختلافات کیوں برپا ہوتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ قرآن یہ بتا رہا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، طبیعتوں میں اپنے حقوق کے حوالے سے، اپنے مفادات کے حوالے سے لالچ رچا بسا دی گئی ہے، بخل بخیلی رچا بساتی گئی ہے۔ بندہ اپنے حقوق کے اور مفادات کے حوالے سے بخیل ہوتا ہے، وہ اپنے حقوق کسی کو دینا نہیں چاہتا، اپنے مفادات قربان نہیں کرنا چاہتا، وہ بخیل ہوتا ہے، وہ اپنے حقوق کے اوپر بیٹھا رہتا ہے۔ جس طرح پیسے خرچ کرنے ہوتے ہیں نا، حقوق بھی خرچ کرنے ہوتے ہیں، اپنا حق دینا بھی ہوتا ہے، نیچے بھی اترنا ہوتا ہے، لیکن انسان کی طبیعت میں بخیلی رچا بسا دی گئی حقوق اور مفادات کے حوالے سے۔ اور شح کا مطلب لالچ بھی ہے، انسان کی طبیعتوں میں لالچ بسا دی گئی حقوق کے حوالے سے، مفادات کے حوالے سے۔ وہ غیر کو نہیں دیکھتا،
اپنے مد مقابل کو نہیں دیکھتا، یا اپنے کاروباری پارٹنر کو نہیں دیکھتا، یا اپنی بہن یا اپنے بھائی یا اپنی بیوی یا اپنے میاں کو نہیں دیکھتی یا نہیں دیکھتا کہ اس کی طبیعت کے کیا تقاضے ہیں، اس کے حقوق کیا ہیں، اس کی مفادات کیا ہیں، وہ خود اپنے مفادات اور اپنے حقوق سے چمٹا رہنا چاہتا ہے، یہ اس کی طبیعت میں رچا بسا دیا گیا ہے۔ اصل میں طبیعتوں میں اختلاف اس لیے آتا ہے، ہر شخص اپنے حقوق کو لینا چاہتا ہے اور دوسروں کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہوتی یہ نہیں دیکھتا۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر فریق دوسرے سے غیر مطمئن ہو جاتا ہے، میاں بیوی سے غیر مطمئن ہو جاتا ہے، بیوی میاں سے غیر مطمئن ہو جاتی ہے، پارٹنر پارٹنر سے غیر مطمئن ہو جاتا ہے، بہن بہن سے، بھائی بہن سے، ماں باپ سے، کیا کہتے ہیں، تمام کے تمام رشتوں کے اندر عدم اطمینان آ جاتا ہے، اطمینان رخصت ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر فریق اپنا حق چاہتا ہے اور سامنے والے حق کی پامالی ہو رہی ہوتی ہے، وہ دھیان اسے نہیں رہتا۔ رزلٹ یہ نکلتا ہے جب ہر فریق اپنے ہی حقوق سے چمٹنا چاہتا ہے تو ہر فریق غیر مطمئن ہو جاتا ہے دوسرے کے حوالے سے، عدم تحفظ کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم اختلاف کی بنیادی نفسیاتی وجہ ڈسکس کر رہا ہے، اس کو فوکس کیجیے گا۔ تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ قرآن کریم اس کا علاج بھی بتاتا ہے خواتین و حضرات۔ وَإِن تُحْسِنُوا، علاج بتا رہا ہے، غور کیجیے گا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو، نفس میں تو اپنے حقوق اور مفادات کے حوالے سے بخیلی، لالچ، ہرس، طمع رچا بسا دی گئی ہے، لیکن اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ تم عدل سے اتر کے احسان پہ قدم رکھو۔ عدل اور احسان میں فرق ہے۔ عدل کہتے ہیں فیتا لے کر کھڑے ہو جانا، یہ میرا حق ہے، یہ آپ کا حق ہے۔ احسان کہتے ہیں درگزر کرنا، اپنے حق کو چھوڑ دینا۔ جب انسان کی طبیعت میں ہر نفس میں لالچ، مفادات اور حقوق کے حوالے سے رچ بس چکی ہے، تو پھر اس لالچ کا علاج یہ ہے کہ بندہ عدل سے بھی اوپر بڑے لیول پہ چلا جائے، احسان پہ قدم رکھے، درگزر کرے، اپنے حق کو چھوڑ دے۔ تو وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، تقوی کے بنیادی سطح پر نہ رہے، تقوی کے اعلیٰ ترین مقام پہ چلا جائے جہاں اپنے حق کو چھوڑ کے چشم پوشی سے کام لینا پڑتا ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اگر تم عدل کی بجائے احسان سے کام لوگے، تقوی کی بنیادی سطح کی بجائے تقوی کی اعلیٰ ترین سطح سے کام لوگے، تو اللہ تمہاری اس کو قربانی سے بے خبر تو نہیں رہے گا، تمہیں پورا پورا اجر دے گا۔ یہ آیت زوجین کے بارے میں بھی ہے، یہ آیت فریقین کے بارے میں بھی ہے، کوئی سے بھی فریق ہوں، میاں کو بھی یہ حکم ہے، بیوی کو بھی حکم ہے۔ میاں کو یہ حکم ہے ذرا تم اپنے حقوق کم کر لو یار، بیوی کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ذرا اپنے حقوق بھی کمی کر لو۔ اس سے پہلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے بیوی کو فوکس کیا ہے کہ میاں کی بے رخی کے باوجود تم جدائی سے بہتر ہے کہ تم اس کے ساتھ گزارا کر لو، ذرا اپنے حق میں کمی کر لو۔ اب یہاں دونوں کو کہا جا رہا ہے، میاں کو الگ، بیوی کو الگ۔ مذکر کا صیغہ ہے، لیکن مذکر کا صیغہ قرآن کریم میں مذکر مؤنث دونوں کے لیے آیا کرتا ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، مرد اپنی جگہ احسان سے کام لینے کی کوشش کرے، عورت اپنی جگہ احسان سے کام لینے کی کوشش کرے۔ صرف زوجین نہیں، ہر فریق، کہیں بھی فریقین ہیں، کچھ بھی ہیں، وہ عدل کی بجائے احسان سے کام لیں۔ تقوی کی بنیادی سطح کی بجائے جہاں بندہ فیتا لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، تقوی کی اعلیٰ ترین سطح پر چلا جائے جو احسان کا مقام ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قربانی کو نظر انداز کبھی بھی نہیں کریں گے، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے انسان کی فطرت میں جو لالچ رچ بس گئی ہے نفسیاتی، اس کا علاج۔ آگے چلتے ہیں۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، یہ جو میں آیتیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ سورۃ النساء ہی کی آیتیں 128 ہو چکی ہے اور 129 کی طرف جا رہا ہوں۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تم ہرگز اپنی بیویوں کے درمیان عدل سے کام نہیں لے سکتے، تمہارے بس میں ہی نہیں ہے۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم جتنا بھی چاہو۔ قرآن کریم کی اس آیت کو بہت غلط انٹرپریٹ کیا جاتا ہے۔ ایک طرف وہ آیت پڑھی جاتی ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
ورباع، تم 2 سے شادی کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر عدل نہ کر سکنے کا خوف ہے تو یار ایک پہ گزارا کر لو. سمجھ آئیے، ایک پہ آ جاؤ، عدل نہ کر سکنے کا خوف ہو. ٹھیک، یہ سورۃ النساء کی ابتدائی آیات ہیں. اور سورۃ النساء کی جو یہ آیت ہے 129، اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہا تم عدل کر ہی نہیں سکتے ہو. تو دونوں جملوں کو ملائیں، صغرا کبرا ملائیں، نتیجہ کیا نکلا؟ عدل کر ہی نہیں سکتے ہو تو پھر ایک ہی کرو. تم عدل تم کر ہی نہیں سکتے ہو، بس لہذا تم 2 بھی نہ کرو، 3 بھی نہ کرو، 4 بھی نہ کرو، 1 کرو. خواتین تو بڑی خوش ہو گئی ہوں گی، لیکن یہ آیت کی غلط تشریح ہے. یہ سیرت صحابہ کے بالکل برعکس ہے، نبی کی سیرت کے بالکل برعکس ہے، اجماع امت کے بالکل برعکس ہے. دراصل وہاں جو کہا گیا ہے نا سورۃ النساء کی ابتدائی آیات میں کہ تم 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو، 4 تک گنجائش، اس سے آگے نہیں. ہاں اگر عدل نہ کر سکنے کا خوف ہو تو پھر 1 پہ آ جاؤ. وہ ہے عدل اختیاری، وہ عدل جو بندے کے اختیار میں ہوتا ہے، نان و نفقہ دینا، حقوق کی ادائیگی کرنا، ٹھیک ہے، رہائش دینا اور اس کو لٹکتا نہ چھوڑ دینا، اس کے ازدواجی حقوق بھی ادا کرنا، یہ عدل اختیاری ہے. یہاں جس عدل کی نفی اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ عدل غیر اختیاری ہے، وہ عدل جو بندے کے بس میں نہیں ہوتا. وہ ہے محبت. 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. کسی شخص کی 1 سے زائد بیویاں ہیں تو شاید ہی کوئی ریئر کیس ہوگا دنیا میں، اکلوتا کیس ہوگا کہ دونوں بیویوں سے یکساں محبت ہو، ایک ہی سطح پر ہو. 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، کسی سے محبت کم ہوگی، کسی سے زیادہ ہوگی. یہ عدل غیر اختیاری ہے، یہ محبت غیر اختیاری ہے. اس غیر اختیاری معاملات میں عدل ہو ہی نہیں سکتا، لہذا یہ معاف ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے بیویوں میں، لیکن آپ عدل اختیاری جو تھا وہ پورا رکھتے تھے. لیکن یہاں جو غیر اختیاری محبت ہے اس میں عدل ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے اس پر گرفت ہی نہیں ہے. گرفت یہ اس پر ہوتی ہے جو انسان کے اختیار میں ہو. جو کام انسان کے اختیار میں نہ ہو اس پر گرفت ہی نہیں ہوتی ہے. محبت ایک اندرون جذبہ ہے، شکل بھی اچھی لگتی ہے، اخلاق بھی اچھے لگتے ہیں، چال ڈال، گفتگو کا طریقہ، رہن سہن، سب کچھ اچھا لگتا ہے. بیویوں والے بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ایک بیوی ہے ہر وقت اس سے خوشبو آتی ہو، وہ خاوند کے سامنے بن سنور کے رہے، باہر جائے تو بالکل سادی بن کے جائے جیسے کوئی پتہ نہیں غریب سی عورت جا رہی ہے. لیکن جیسے ہی وہ میاں کے سامنے آتی ہے اور ملکہ عالیہ ہوتی ہے تو میاں کا دل اس کی طرف راغب نہیں ہوگا. اور دوسری بیوی ہے وہ قریب آتی ہے 2 فٹ دور سے ہی لہسن کی، ادرک کی بدبو شروع ہو جاتی ہے، اس سے شلوار اور ہوتی ہے، قمیض اور ہوتی ہے، اور ٹوتھ برش بھی اس نے نہیں کیا ہوتا، بدبو بھی آ رہی ہے، پسینے کی بدبو اس کے علاوہ ہے، ہلدی مرچ کی بدبو اس کے علاوہ ہے، بد اخلاق وہ اس کے علاوہ ہے. تو کیا میاں کا دل اس کی طرف راغب ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. میاں کا دل تو پھر ادھر ہی جائے گا جو صاف ستھری بھی رہتی ہے، صورت کے حوالے سے بھی صاف ستھری رہتی ہے، اپنے اخلاق اور سیرت کے حوالے سے بھی. اور اس کے علاوہ بھی دونوں بیویاں انتہائی درجے کی پاک باز پاک سیرت ہیں، اور اخلاق بھی انتہا درجے کا ہے، صورت بھی انتہا درجے کی ہے، سیرت بھی انتہا درجے کی ہے. اس کے باوجود دل ایک جیسا نہیں ہوتا، مرد کا میاں کا، اس کے باوجود ایک بیوی کی طرف دل زیادہ گیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ غیر اختیاری ہوتا ہے. تو غیر اختیاری پہ پکڑ نہیں ہے. اور یہ غیر اختیاری کو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن آگے رزلٹ دے رہا ہے جس سے صاف پتہ چل رہا ہے. کہا تم ہرگز عدل نہیں کر سکتے، تم چاہو بھی تو پھر قرآن خود ہی رزلٹ نکال رہا ہے. آپ رزلٹ نہ نکالیں کہ آپ دوسری شادی نہ کریں، قرآن رزلٹ نکال رہا ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے. کہا فلا تمیلوا کل المیل، جس بیوی کی طرف تم مائل ہو چکے ہو نا غیر اختیاری محبت میں، ایک سے تمہیں زیادہ محبت ہو چکی ہے، تو پھر اس کی طرف اتنے مائل نہ ہو جاؤ کہ پہلی جو دوسری بیوی ہے اس کو تم لٹکتا چھوڑ دو. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، یہ قرآن نے رزلٹ نکالا ہے. قرآن نے یہ رزلٹ نہیں نکالا کہ چونکہ تم عدل نہیں کر سکتے لہذا تم دوسری شادی نہ کرو یا تم دوسری چھوڑ دو.
یہ نہیں کہا. قرآن نے رزلٹ یہ نکالا ہے چونکہ تم غیر اختیاری معاملات میں عدل تمہارے بس میں ہی نہیں ہے، تو رزلٹ اس کا یہ ہے کہ تم جس سے محبت زیادہ ہے اس کی طرف اتنے نہ جھکو کہ جس سے تمہاری محبت کم ہے اس کے ازدواجی حقوق ادا نہ کر سکو، تم اسے لٹکتا چھوڑ دو، تم اس کے پاس ہی نہ جاؤ، تم اس کے نان و نفقہ پورا نہ کرو، تم اس کے ازدواجی حقوق پورے نہ کرو. نہیں، ازدواجی حقوق تم نے اس کے بھی پورے کرنے ہیں. محبت تمہیں ایک سے زیادہ کوئی بات نہیں، لیکن جو اختیاری عدل ہے وہ تم نے پورا اس کے ساتھ کرنا. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اپنے طرز عمل کی اصلاح کرتے رہو گے اور تقوی اختیار کرتے رہو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ کو غفور الرحیم پاؤ گے. کیونکہ بندہ جتنی بھی اپنی اصلاح کر لے، جتنا بھی اپنے طرز عمل کو درست کر لے، تو کچھ نہ کچھ کمی بیشی تو رہ جاتی ہے نا بندے سے، اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے. اللہ کہتے ہیں تم اپنی کوشش پوری کر لو، اونچ نیچ جو ہوگی نا وہ میں تمہیں چونگے میں معاف کر دوں گا، کوئی بات نہیں. تو یہاں آپ یہ دیکھیں نبھانے کی صورتیں آئی ہیں. پہلی صورت میں نے آپ کو یہاں کیا بتائی کہ خاوند کی بد دماغی اور بد سلوکی کے باوجود اللہ عورت کو ترغیب دے رہے ہیں کہ تم زندگی اسی کے ساتھ گزارو، جدائی سے بہتر ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہاں کیا کہی ہے کہ تم غیر اختیاری معاملات میں عدل کر ہی نہیں سکتے، محبت تمہیں کسی نہ کسی سے زیادہ ہو ہی جائے گی اگر تمہاری ایک سے زائد بیویاں ہیں. تو اس میں تم نے یہ کرنا ہے کہ ایک کی طرف اتنے جھک نہ پڑو کہ دوسروں کے حقوق خراب ہو جائے، دوسری بیوی کے حقوق خراب ہو جائے. اب تیسری صورت آ رہی ہے اور اسی پہ انشاءاللہ ہم اپنی ٹرانسمیشن کا اختتام کریں گے. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر میاں بیوی میں کسی طرح بھی نباہ نہ ہو سکے، جدا ہو جائیں، یغنی اللہ کلا من سعتہ، تو کوئی بات نہیں. اللہ کی قدرت بڑی وسیع ہے، اللہ دونوں میں سے ہر ایک کو دوسرے سے مستغنی کر دیں گے. میاں کو اس سے اچھی بیوی مل جائے گی، بیوی کو اس سے اچھا میاں مل جائے گا. یہ ہے آخری صورت. اللہ تعالیٰ نے فوکس کیا ہے نبھانے کو، کسی طرح ان کے اندر نباہ ہو جائے. لیکن اسلام چونکہ قانون فطرت ہے، وہ فطرت کی تقاضوں کو نظر انداز نہیں کرتا. اسے پتہ ہے ایک مرحلہ ایسا بھی آ جاتا ہے کئی دفعہ جہاں میاں بیوی کے اندر نباہ کی گنجائش 0% ہوتی ہے. تو اس مقام پہ جا کے کہا وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر یہ متفرق ہو جائیں، جدا ہو جائیں، تو کوئی بات نہیں. اللہ کی قدرت بڑی وسیع ہے، اللہ دونوں کو ایک دوسرے سے مستغنی کر دے گا. میاں کو اس سے اچھی بیوی مل جائے گی، بیوی کو اس سے اچھا میاں مل جائے گا. ٹھیک ہے. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ کی قدرت بڑی وسیع ہے، اس کا دامن بہت کشادہ ہے. اللہ کی قدرت کا دامن بہت کشادہ ہے. حکیمہ، اللہ دانا اور بینا ہے، اللہ حکیم ہے. اللہ کے تمام فیصلے حاکمانہ فیصلے حکیمانہ ہوتے ہیں، حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. یہی حکمت ہے کہ اس نے میاں بیوی کا رشتہ جوڑ کے ایسا نہیں بنایا کہ جب میاں کو بیوی کی بوتھی اچھی نہ لگے یا بیوی کو میاں کا بوتھا اچھا نہ لگے تو جدا ہو جائیں. یہ کوئی سوشل کانٹریکٹ نہیں ہے. ہمارے وکلاء بھائی اپنی کتابوں کے اندر اس کو سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں. خود میں لا پڑھاتا رہا ہوں، میں اس پہ شدید تنقید کرتا ہوں. یہ کوئی سوشل کانٹریکٹ نہیں ہے. سوشل کانٹریکٹ تو یہ ہوتا ہے جب تک آپ کی مرضی ہو نبھاتے رہے، جب آپ کی مرضی نہ ہو بڑے آرام سے علیحدہ ہو جائیں. میاں کو بیوی کی بوتھی پسند نہیں آئی، علیحدہ ہو جائے. بیوی کو میاں کا بوتھا پسند نہ آئے، علیحدہ ہو جائے. ہر ایک کو الگ الگ بوتھی پسند آنے لگ جائے، علیحدہ ہو جائے. نہ اسلام جب نکاح کے رشتے میں باندھتا ہے فار ایور باندھتا ہے، ہمیش کے لیے باندھتا ہے. نیت اس کی یہی ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود اسلام فلیکسیبلٹی رکھتا ہے کہ ایک مقام ایسا آ سکتا ہے کہ میاں بیوی میں نباہ ہو ہی نہیں سکے تو باہر نکلنے کی گنجائش رکھ دی ہے. اور گنجائش رکھتے ہوئے اللہ تسلی بھی دیتا ہے، کوئی بات نہیں، میاں کو اس سے اچھی بیوی مل جائے گی، بیوی کو اس سے اچھا میاں مل جائے گا. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ کی قدرت بہت کشادہ ہے، اللہ کا دامن قدرت بہت کشادہ ہے. اللہ حکیم ہے، اس کے تمام احکام حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. ایسے مذاہب دنیا میں آج بھی موجود ہیں، ان میں طلاق کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. وہ ان کے اندر جو اب وہ
جہاں جن میں طلاق کی گنجائش بھی نہیں تھی اب عورت طلاق دیتی پھر رہی ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں ان مذاہب میں. یہ ہے افراط و تفریط. اسلام اس افراط و تفریط سے پاک ہے. تو اس سے اور ایک اور بات بھی سمجھ آئی جو میں سورۃ النساء کی شروع کی آیات میں بات میں نے نہیں کی تھی اور کبھی موقع ملا تو کر لوں گا، لیکن 1 منٹ کی بات سن لیں. وہ یہی ہے قرآن کریم جب نکاح کی بات کرتا ہے تو 1 سے نہیں کرتا، 2 سے کرتا ہے. 2 سے نکاح کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو. 1 کی بات کیا کرتا ہے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. عدل نہ کر سکنے کا خوف ہو تو 1 پر چپ کر کے گزارا کر لو. قرآن کا اسلوب کیا بتاتا ہے؟ قرآن کا اسلوب 2 سے شروع کرنا ہے، عدل نہ کر سکنے کے خوف میں 1 پہ گزارا کرنا. یہ قرآن کا اسلوب ہے. اور ہمارے معاشرے کا اسلوب کیا ہے؟ عدل کر سکو تو پھر 2 کرنا. یہ ہمارے ہاں الٹا اسلوب ہے. قرآن کے اسلوب میں 2، 3 اور 4 نکاح کی ترغیب ہے. جو ہم نے اردو میں اپنا اسلوب بنایا ہوا ہے نا، عدل کر سکو تو پھر دوسری کرنا، اس میں دوسرے نکاح کی ترغیب ہی نہیں ہے. خدا کے لیے قرآن کے اسلوب کا کھلواڑ نہ کریں. قرآن کے اسلوب کو اسلوب ہی رہنے دیں. اور اس طرف بڑے بڑے اہل علم کی توجہ نہیں جاتی ہے. وہ بھی دوسری شادی کر کے پچھتاتے ہیں نا، تو مریدوں کو کہتے ہیں نہیں یار دوسری شادی نہ کرو. یہ اپنا مزاج میرے بھائی اپنے جیب میں رکھیں. قرآن کے مزاج کو ڈسکس کریں. قرآن کا جو مزاج ہے وہ اسلوب ہے، وہ ترغیب دے رہا ہے 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو. عدل نہ کر سکنے کے خوف ہو تو پھر 1 پہ گزارا کر لو. اس لیے ہماری ماؤں بہنوں کو بڑا صبر سے کام لینا چاہیے. یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا ہڑپ کڑوا کڑا تھو تھو کرنے لگ جائیں. اور یہ عورت کے حقوق پہ سب سے زیادہ ڈاکہ ڈالتی ہے آج کی عورت. آپ دیکھیں معاشرے میں عورتیں زیادہ ہیں کہ مرد زیادہ ہیں؟ 55 سے 60% عورتیں ہیں. تو جو زیادہ پرسنٹیج، زیادہ تعداد عورتوں کی، کیا ان کو نکاح کی ضرورت نہیں؟ وہ عورتیں کہاں جائیں گی؟ لیکن ایک بیوی اپنے میاں کو گود میں سنبھال کے رکھتی ہے، اپنے ناڑے سے باندھ کے رکھتی ہے. نا 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 نا، خبردار تو نے دوسری شادی نہیں کرنی. اب یہی عورت اپنی جیسی ایک عورت کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہی ہے. وہ میاں میاؤں بن کے بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک اسی طرح آپ دیکھیں عورتیں بیوائیں نہیں ہوتی، کیا ان کو نکاح ثانی کی ضرورت نہیں؟ لیکن یہی عورت اپنے میاں کو دوسرا نکاح کرنے نہیں دے رہی. ویسے بیوی کو حق کیا ہے کہ وہ میاں کو دوسرے نکاح سے روکنے کی جرات رکھے؟ وہ ہوتی کون ہے؟ ہاں میاں میاں ہو تو کر لے گا، میاں میاں ہو تو خیر اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور اب آپ یہاں دیکھیں عورت بیوائیں بھی ہوتی ہیں، یعنی پہلے ہی ان کی آبادی زیادہ، تو عورت دوسرا نکاح نہیں کرنے دیتی، تو عورت کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہی ہے. اوپر سے بیوائیں ہو جاتی ہیں تو ان کو بھی نکاح کی ضرورت ہے، عورت نہیں کرنے دے رہی. عورت بیواؤں کے حقوق پہ بھی ڈاکہ ڈال رہی ہے. اوپر سے عمر رسیدہ ہو رہی ہے خواتین، بالوں میں سفیدی آ چکی ہے. اب بیچاروں کو دوسرا نکاح بھی قبول ہے، لیکن وہ جو عورت پہلے سے ناگن بیٹھی ہوئی ہے وہ آنے ہی نہیں دے رہی دوسری بیوی کو. یہ عورت اپنی عمر رسیدہ جو بہنیں، اسلامی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے حقوق پہ بھی ڈاکہ ڈال رہی ہیں. اس لیے ہمارے ملک کی خصوصاً خواتین کو اس پر نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے. اور یہ وہ دکھتا ہوا موضوع ہے. مولوی صاحب بھی اس کو منبر پر بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ مولوی صاحب کی بھی اپنی بیٹیاں ہیں، مولوی صاحب کی بھی اپنی بہنیں ہیں. وہ کہتا ہے میں بیان کروں گا میرا سالہ ایک اور لے آئے گا، میں بیان کروں گا میرا داماد میری بیٹی کے اوپر ایک اور خاوند کو لے آئے گا. یہ اللہ کا دین ہے کہ میرے اور آپ کا دین ہے؟ مولوی صاحب اپنے مزاج کو ٹھیک کریں. جو اللہ کا قانون ہے اسے برسرعام بے لاگ اور 2 ٹوک اور بے لچک بیان کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آپ کی بیٹی کے اوپر دوسرا، آپ کا داماد دوسری اور لے آیا، آپ کی بہن کے اوپر آپ کا سالہ کوئی اور لے آیا، تو انشاءاللہ اس سے نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہوگا. اگر اس کا نقصان ہو بھی گیا دنیاوی حوالے سے تو کوئی بات نہیں، دنیا کا جوڑا آخرت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آخرت سے نتھی کر کے رکھ دیا ہے. وہاں وہ اجر ملے گا آپ کی بہن کو، آپ کی بیٹی کو، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ کی ذات ہمیں وہ احکامات جو ہمارے دل پہ لگیں، وہ احکامات جو ہمارے دل پہ نہ لگیں، ان سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ویڈیو ریکارڈر کہہ رہے ہیں کہ بس ٹائم ہو گیا، آپ بس کیجیے گا. تو میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی قرآن کریم کی منتخب آیات کی تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ.
اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.